الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس اہم موضوع پہ چند باتیں کریں گے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادتیں، ہماری محنت، ہماری کوشش جو ہے وہ قبول ہو، اور وہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع کیسے لائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ سورہ مومنون کی پہلی 2 آیات ہیں کہ تحقیق کامیابی پائی ہے ایمان والوں نے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ عموماً لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے، اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا، ہمیں سکون نہیں ملتا، نماز کے دوران جو ہے وہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع ہے کیا۔ خشوع جو ہے وہ خا شین عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سکون، یعنی ایسی نماز ہو کہ دل کے اندر بھی سکون ہو اور ظاہری حرکات میں بھی سکون ہو، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہو، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جو ہے وہ دھیان ہو، اور ہمارے دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ جو کہ ہمارے ظاہر میں بھی جو ہے وہ نظر آئیں، یعنی انسان کے اعضاء پر بھی جو ہے وہ ان کا اثر ہو۔ مولانا مودودی خشوع کے معنی بتاتے ہیں کہ کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی و انکساری جو ہے وہ اختیار کرنا۔ اور خشوع کا لفظ آتے ہی ہمارے ہمیں خیال آتا ہے تو وہ بالکل یعنی یہی آتا ہے کہ جیسے سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، عاجزی ہو اور جھکاؤ ہو۔ تو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کے پست رکھنے کا نام جو ہے وہ خشوع ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں اپنی آنکھوں کے کناروں سے مطلب جو ہے وہ دیکھنے سے بچنا خشوع کہلاتا ہے، یعنی نماز کے دوران ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں، آنکھوں کے کناروں سے بھی جو ہے وہ نہ دیکھیں، تو جو بھی اس سے بچ جائے گا تو گویا خشوع کی حالت میں ہوگا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا، ہلنا، کپڑے ٹھیک کرنا، بال ٹھیک کرنا اور اپنی انگلیوں سے کھیلنا، مختلف قسم کی حرکات، یہ سب جو ہے وہ خشوع، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خشوع کے خلاف ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی بندہ جب تک دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ جو ہے وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے، یعنی اگر اپنی آنکھوں کے کناروں سے بھی دوسری طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے جو ہے وہ رخ پھیر دیتے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی نا، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب ہم جو جیسے ایک آیت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر آیت کا جواب دیتے ہیں، تو جب تک ہم اپنے رب کی طرف دھیان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا دھیان جو ہے وہ ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی جو ہے وہ ہم سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، یعنی نماز میں خشوع کیا ہے کہ انسان کی نظریں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں۔ اگر ہم اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز میں جو ہے وہ خشوع آ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو اگر بند کر لیں گے تو آنکھیں بند کریں گے تو پھر ہماری نماز میں جو ہے وہ خشوع آتا ہے، حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ جو ہے وہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا، نماز کے دوران جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا۔ خشوع لانے کے لیے جو طریقہ صحیح ہے اور جو درست ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر جو ہے وہ جما دیں، اور سنت کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنی نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور سجدے کی جگہ پر دیکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔
اور نماز میں حرکت نہ کریں، اپنے آپ کو پتھر کی طرح جو ہے وہ بنا دیں، اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، کھلی رکھ کر اپنی آنکھوں کو مسلسل سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کم سے کم جو ہے وہ انسان کو حرکت کرنی ہے، ہلنا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ خشوع کا معنی جو ہم نے پڑھا وہ سکون ہے، اور جو اس طرح نماز پڑھے تو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ اب ہم اپنی اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہمیں نماز کے بعد سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جب ہم اٹھتے ہیں نماز پڑھ کے تو ہماری دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان سے ہوتے ہیں، یا بے چین ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ نماز میں اس نے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ تو ہمیں ان غلطیوں کو جو ہے وہ ہم نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع آئے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ تو ان آیات میں جو ابھی سورہ مومنون کی جو آیات ہیں، قد افلح المؤمنون، جو ہم نے پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، مطلب نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان نمازوں میں خشوع لانا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور خشوع کے لیے ہم ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو، کوئی بات نہ کر رہا ہو۔ مردوں کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو ان کو اپنی نمازوں کے اندر خشوع لانا ان کے لیے جو ہے وہ ایک آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم عورتوں کے لیے کیا ہے کہ ہم گھر میں ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو، جہاں پر زیادہ لوگ بیٹھ کے باتیں نہ کر رہے ہوں، ہم الگ ہو کر الگ کمرے میں یا الگ کسی جگہ پر اگر ہم جو ہے وہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے نماز میں جو ہے وہ خشوع پیدا ہونے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ ہم کیا کریں کہ ہم نماز کے دوران ہلنا نہیں ہے، ہم نے زیادہ ایک طرف جو ہے جھک کے نہ کھڑے ہو جائیں، کبھی ایک پاؤں کے اوپر وزن دے کر کھڑے ہو جانا اور پھر کبھی دوسرے پاؤں کے اوپر وزن دے کر کھڑے ہو جانا، اور پھر کپڑوں کو بار بار نہیں چھیڑنا چاہیے، کپڑوں کو صحیح نہیں کرنا چاہیے، ایسا لباس ہم نہ پہنیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو، کہ ہمیں بار بار اپنے اس لباس کو جو ہے وہ درست کرنا پڑے۔ دوپٹہ چھوٹا نہ ہو، پتلا نہ ہو، اور ہمارا لباس ایسا ہو کہ ہماری کلائیاں جو ہیں وہ اس میں چھپی ہوئی ہوں، ہمارے ٹخنے بھی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں، ننگے نہ ہوں کہ ہمیں بار بار جو ہے وہ اپنی کلائی کے اوپر بھی کپڑا کرنا پڑے، یا اپنے ٹخنوں کے لیے بار بار جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کے اوپر کپڑا کرنے کے لیے ہم نماز میں جو ہے وہ ہلیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین اور چیز ہے کہ ہم نماز کی جو ہے وہ بڑی چادریں اوڑھ لیں، جس سے جو ہے وہ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپنے ہو سکے، اور جس سے ہمارے پیر بھی جو ہے وہ ڈھانپے جائیں اور ہمیں بار بار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر اسی طرح ہمارا جو جائے نماز ہے وہ بھی درست طریقے سے ہم بچھائیں کہ نماز کے دوران جو ہے وہ بار بار ہمیں اس کو ٹھیک نہ کرنا پڑے، اور ایسی جائے نماز نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہماری نماز میں جو ہے وہ اٹریکشن جو ہے وہ بنے، کہ اس کو ہم جو ہے وہ دیکھنے لگ جائیں، اس کے رنگ کو دیکھنے لگ جائیں۔ اسی لیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز پر بھی جو نقش و نگار جو ہے وہ سامنے جو ہیں ان سے جو ہے وہ منع کیا ہے، کہ ایسی چیز کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو بہت زیادہ اکڑ کر بھی نہ کھڑے ہوں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لاغر بھی نہ انسان کرے، بلکہ نارمل ہوں، ریلیکس ہماری حالت ہو کہ ہم جو ہے وہ ریلیکس ہو کے جو ہے وہ سکون سے نماز کو جو ہے پڑھ سکیں۔ پھر اس کے علاوہ نماز میں بہت زیادہ اونچی آواز بھی سے بھی قرات نہ کریں، چیخ چیخ کر جو ہے وہ نہ پڑھیں، بلکہ ہماری قرات میں جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ہمارے خشوع میں جو ہے وہ اضافہ کرے گی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نماز کے ترجمے کو جو ہے وہ یاد کریں، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ترجمے کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں۔ پھر نماز میں جو ہے زیادہ جماعیاں نہیں لینی چاہیے، اور پھر بار بار نہیں لینی چاہیے، اور کیونکہ بار بار جماعیاں لینا اور پھر اس جو ہے وہ اس طرح ہماری یہ عمل جو ہے وہ ہمارے خشوع کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ بلکہ نماز کے دوران ہمیں اپنی جمائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمائی نہ لیں، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے منہ کو کور کریں۔ پھر جلدی جلدی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ خشوع کا مطلب ہم نے کیا پڑھا؟ سکون۔
تو نماز میں خشوع لانے کے لیے ہمیں نماز کو تسلی سے، آرام سے، سکون سے، ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. ہمارا قیام جو ہو وہ سکون اور تسلی سے ہو، ہمارا رکوع جو ہے وہ تسلی سے ہو. پھر اس کے بعد جو ہم رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آرام سے سیدھے ہو کے اپنی کمر کو سیدھا کریں. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، پھر اس کے بعد سجدہ جو ہے وہ سکون سے تسلی سے کریں. اور پھر اس کے بعد جب اٹھ کے بیٹھیں، دونوں سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں تو بھی ہم سکون سے اٹھ کر بیٹھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سجدہ کریں. کیونکہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ خشوع جو ہے وہ انسان کے اندر سے جو ہے خشوع جو ہے وہ اس میں خلل پیدا ہوتا ہے، خشوع نہیں آتا. اور خشوع کے لیے نماز کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کے اندر انشاءاللہ تعالی خشوع آئے گا. پھر نماز کے دوران اگر کوئی چیز تنگ کر رہی ہے کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں اس سے، تو اس کو ہٹا لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم مسلسل تنگ ہو رہے ہوں گے تو وہ بھی ہمارے خشوع میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو سکتی ہے. وہ چیز ہماری توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اگر وہ کوئی چیز نماز کے دوران ہمیں جس سے ہم تنگ ہو رہے ہیں تو اس کو ہمیں ہٹا دینا چاہیے. پھر اس کے علاوہ بالوں سے کھیلنا، بالوں کو سمیٹنا، کپڑے ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں میں بتائیں کہ ہلنا اور خارش کرنا. داڑھی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھیلنے لگ جاتے ہیں، انگلیوں کو دباتے ہیں، انگلیوں سے کھیلتا. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نماز میں خشوع کا جو ہے وہ خشوع کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. اور پھر اس کے بعد خیالات. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کی پریشانی کی وجہ کہ خیالات جو ہیں وہ نماز کے دوران بہت آتے ہیں. اور خیالات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو خیالات کا آنا ہوتا ہے اور ایک خیالات کا لانا ہوتا ہے. کچھ خیالات ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارا کسی بھی طور پر جو ہے وہ بس نہیں چلتا، ہم ان کو روک نہیں سکتے، امپاسبل ہوتا ہے کہ ہم ان کو کسی بھی طریقے سے روک لیں. ایک خیالات ہوتے ہیں جن کو ہم خود دعوت دیتے ہیں، ہم خود جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. تو ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. جو خیالات بن بلائے آتے ہیں ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو ہم نے اگنور کرنا ہے. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے. اکثر ہم جس طرح سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، خواب آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم کسی کے ساتھ اگر بات بھی کر رہے ہوں تو ہماری پوری توجہ اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتی جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور پر بھی ہوتی ہے، بٹی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارا دماغ جو ہے وہ نہیں رکتا کام کرنا، وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. تو جو خیالات خود آ رہے ہیں ان پر ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن جو خیالات ہم خود لا رہے ہیں ان کو ہم نے روکنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. کیونکہ اگر دیکھیں ہماری نظر کے سامنے اگر کوئی چیز آئے گی تو ہم اپنی آنکھوں کو جھکا سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو جو ہے وہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں کہ ہم وہ چیز ہم نہ دیکھ سکیں. اگر کوئی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں تو ہم اپنے کانوں کو جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں تاکہ وہ آواز ہمارے کانوں کے اندر نہ جائے. ہم زبان کو روک سکتے ہیں چپ رہ کر، لیکن دماغ کو ہم نہیں بند کر سکتے، اپنے دماغ کو جو ہے وہ کور نہیں کر سکتے. اس لیے ایسے خیالات کے بارے میں ہم زیادہ نہ سوچیں، ان خیالات کو ہم اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ ان کے بارے میں کہ زیادہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم ذکر نہ کریں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ نہ کریں. کیونکہ خشوع لانے کے لیے ہم، اور پھر اس کے علاوہ خشوع لانے کے لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قرآن کی جو ہے وہ صورتوں کو بدل بدل کر پڑھیں. اس سے بھی جو ہے وہ نماز میں بہت زیادہ فرق آتا ہے کہ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی صورتوں کو یاد کر کے جب ہم نماز میں پڑھیں گے تو ہماری پوری توجہ اس کے حفظ کی طرف ہوگی کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو وہ بھی ہماری نماز میں جو ہے وہ خشوع لانے کا سبب بنے گی. پھر اس کے علاوہ ہم صفائی کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں. جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس جائے نماز پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہم دھوئیں، اس پر بھی خوشبو لگائیں، جگہ کو جو ہے وہ صاف رکھیں، پاک ہو. ان ساری باتوں سے بھی جو ہے وہ خشوع جو ہے وہ آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو صاف جگہ ہوتی ہے وہ بھی خشوع کا سبب بنتی ہے. اور جو ہمارا لباس ہوتا ہے جو ہم پہن کر نماز پڑھتے ہیں، یا پھر جو ہماری نماز کی جو چادر ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اس کو بھی دھوئیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خوشبو لگائیں. کیونکہ بدبودار جگہ جو ہوتی ہے وہ نماز میں جو ہے وہ خلل پیدا کرتی ہے اور خشوع جو ہے وہ اس سے نہیں آتا. بندے کا اس بدبو سے جو ہے وہ دم گھٹتا ہے
اور پھر انسان جو ہے وہ بیزاری جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اس وجہ سے وہ خشوع جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اس لیے ہم ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں جو ہے وہ خشوع عطا فرمائے، ہمیں نماز کا شوق جو ہے وہ عطا کرے، ہمارے دلوں میں نماز کی جو ہے وہ محبت پیدا کر دے، اور ہمیں نماز سے محبت کرنے والا جو ہے وہ بنا دے، اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا جو ہے وہ سکون بنا دے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو پوری توجہ سے جو ہے وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا جو ہے وہ ہمارے دل سے نکلنی چاہیے، کیونکہ پوری توجہ سے کی ہوئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کریں، کہ صدقہ جو ہے وہ ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ ہر قسم کی گرہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی سے بڑی جو ہے وہ رقم صدقے میں ادا کریں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جو ہے وہ ہم معمولی نہ سمجھیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم جو آرام سے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. کوئی چیز جو ہے وہ رستے میں اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو، اور تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے، تو ہم اس کو رستے میں سے ہٹا دیں. کسی کو ہم پانی پلا دیں، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ دیں، کسی کو آگے بڑھ کر سلام کر دیں، کچھ بھی. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صدقے کے کام ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہمارے پاس جتنی بھی گنجائش ہے، جتنی بھی توفیق ہے، ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال بھی خرچ کریں. اپنی پسندیدہ چیز جو ہے کسی کو دے تو دل کو جو ہے وہ سکون ملے، ہم تسکین جو ہے وہ محسوس کریں. اور جب ہمارے دل کو میں سکون ہوگا تو وہ ہمارا دل جو ہے وہ خیالات سے خالی ہوگا، اور پھر ہماری نماز میں جو ہے وہ خشوع آئے گا، کامیابی ملے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جیسے دنیا میں بھی اگر کوئی انسان کو، جس طرح میں نے کہا کہ ہم دعا کریں، ہم صدقہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اگر ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، ہماری نمازوں میں خیالات آ رہے ہیں، ہماری پوری توجہ نہیں ہوتی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس چیز کی دعا کریں، نماز بھی پڑھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیا سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل کا معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہم بھی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں ہمیں خشوع عطا فرما دے. پھر بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. اور جہاد کرنا کتنا جو ہے وہ ضروری اور کتنا افضل ہے، کتنا بڑا کام ہے، لیکن نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کہ اپنی نمازوں کو درست کرنا اس جہاد سے زیادہ ضروری ہے. اور کیا؟ اور نماز کو وقت پر ادا کرنا جو ہے وہ، اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہم نماز کو وقت پر پڑھنے کی ہمیں عادت ہو جائے گی نا، تو اس سے ہمارے وقت میں برکت ہوگی، اور وقت پر نماز ادا کرنے سے ہماری نمازوں میں خشوع آئے گا. کیونکہ کوئی بھی نماز اگر ہم دیر ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب جلدی سے ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ہم جلدی سے اس کو پڑھیں. اس نماز میں جو ہے وہ خشوع نہیں آتا. مثال کے طور پر اگر ہم فجر کے آخری وقت میں اٹھیں اور آخری وقت میں جو ہے وہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ اس نماز میں ہماری خشوع نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ ہمیں یہی فکر ہوگی کہ کہیں ٹائم ختم نہ ہو جائے، سورج نہ نکل آئے، کیونکہ ہماری نماز کو جو ہے وہ تاخیر ہو گئی تھی. تو جب ہم نماز کو وقت پر پڑھیں گے تو خود بخود ہماری نماز میں جو ہے وہ خشوع آئے گا. اور اگر ہم نماز کو دیر کر کے پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی. تو اگر یہ بھی ہمیں کیا پوائنٹ ملا کہ اگر ہم اپنی نماز میں خشوع لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی چیز جو میری امت سے اٹھا لی جائے گی، جو سلب کر لی جائے گی، وہ خشوع ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی شخص جو ہوگا وہ خاشع نظر نہیں آئے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی یہ خشوع جو ہے وہ طاری ہو جاتا. یعنی ظاہری خشوع تب آتا ہے جب انسان کے دل میں خشوع ہوتا ہے، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، دل اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتا ہے. تو دل اگر دنیاوی باتوں میں مصروف ہے، دنیاوی کاموں میں مشغول ہے، تو پھر ہمارے جسم پہ بھی جو ہے وہ خشوع نہیں آتا.
اور ہم نے خشوع کا کیا مطلب پڑھا؟ سکون، اور ایک خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی بھی ہوتا ہے. یعنی اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اپنے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبروں کی جو صفت ہے وہ یہ کہ میرے سارے کے سارے پیغمبر جو تھے وہ خشوع کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خشوع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا پیغمبروں کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک تسلسل جو ہے وہ قائم فرمایا. ہر نبی نے جس بات کی پہلے دعوت دی وہ یہی کہ اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو. اور نماز عبادت میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ عبادت ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ جو ہے وہ سزا دو. تو نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہوگی. اگر تمہاری نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی درست جو ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز کا کام ہے. جس نے اس کی حفاظت کی تو اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اپنے پورے دین کی حفاظت کی، اور جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ باقی بھی کسی کام کو جو ہے وہ اچھا نہیں کر سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز خود پڑھ کر سکھائی، خود پڑھ کر جو ہے وہ اس کا طریقہ بتایا، اور فرمایا کہ نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو لوگ نماز کو خوشی سے اور نماز کو خشوع سے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو جو یہ قد افلح المومنون الذین هم صلاتهم خاشعون، اور خاشعون کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ بالکل عاجز کر دینا، بالکل اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ گرا دینا، اپنی حیثیت کو جو ہے وہ مار دینا. تو جس شخص نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قلبی طور پر بھی جو ہے وہ عبادت کی طرف ہی متوجہ ہے، اس کی اور تمام تر جو توجہ ہے وہ عبادت کی طرف ہے. ہم اکثر خشوع اور خضوع دونوں لفظ بولتے ہیں نا، دونوں لفظ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بولتے ہیں کہ خشوع و خضوع. تو خضوع کہتے ہیں دل کی عاجزی کو، یعنی اندرونی جو حالت ہوتی ہے، اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز کر دینا. اور خشوع جو ہے وہ کہتے ہیں بیرونی کیفیت کو، یعنی انسان کے جو جسم ہے، انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی عاجزی اختیار کریں. تو اگر دل انسان کا جو ہوگا وہ عاجز ہوگا، دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو وہ خوف، وہ عاجزی، وہ ڈر خود بخود جو ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. ظاہری بھی اس کی جو حالت ہوگی وہ خود بخود انسان کی جو ہے وہ اس میں عاجزی آ جائے گی. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ خشوع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسم کو لے کر رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دل کو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر لے. یعنی جسم تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، لیکن جب تک اس کا دل اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ عاجز نہیں ہوگا، یہ چیز اس کے سامنے نہیں ہوگی، اپنے دل کو جو ہے وہ عاجز نہیں کرے گا، تو وہ چیز اس کے ظاہر پہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا جو کہ غیب کے جاننے والا ہے اور دلوں کا حال جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے، اس کا کیا حال ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نمازوں کا بھی حساب کیا جائے گا. اور قرآن میں خشوع کے جو ہیں وہ 4 معنی آئے ہیں: پستی اختیار کرنا، اور پھر یعنی گرا دینا اپنے آپ کو، اور جسم کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہونا، اور پھر خوف کے معنوں میں بھی آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بالکل جامد کر دینا جیسے کہ کوئی لکڑی. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لکڑی کھڑی ہے. یعنی اس طرح ان کی جو تھی وہ نماز جو تھی وہ ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہوتی تھی اذان ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں.
اور حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز نکل رہی تھی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی سے نکلتی ہے، یعنی اس طرح ان کا نمازوں میں جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تو نماز اور وضو کے بیچ آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور جب آپ سے اس کا جو ہے وہ سبب پوچھا جاتا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس کے سامنے جو ہے وہ ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور کس سے جو ہے وہ ہم سرگوشی کرنا چاہتے ہیں، اس کے خوف اور اس کے ڈر سے جو ہے وہ میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور ابراہیم التمیمی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو پرندے ان کی پشت پر آ کر نہایت اطمینان سے بیٹھ جاتے تھے کہ گویا کہ کٹے ہوئے درخت کی طرح جو ہے وہ ہیں، وہ بالکل ہلتے نہیں تھے، اتنا سکون کا جو ہے وہ ان کا سجدہ ہوتا تھا۔ اور ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ ہم کو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ مر چکے ہیں، یعنی ایسی ان کی کیفیت ہوتی تھی کہ بالکل نماز کے اندر جو تھے وہ بالکل ہلتے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا جو ہے وہ خشوع جو ہے وہ نصیب فرمائے، جس طرح کا ہمارے نبی، ہم صحابہ کرام اور جس طرح سلف صالحین کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رکوع کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو ہے وہ بتایا، نماز جو ہے وہ خود پڑھ کر سکھائی اور جو ہے وہ دکھائی کہ ان کا رکوع ایسا ہوتا تھا کہ بالکل جو ہے وہ ان کی رکوع کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جو حدیث راوی بیان کرتے ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر پانی انڈھیل دیا جاتا تو وہ پانی کھڑا ہو جاتا، ایسے ان کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو خشوع ہے وہ احسان کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بنائے اور اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے جو ہے وہ احسان کے بارے میں پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ تم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ جب انسان نماز پڑھے گا تو خشوع آ جائے گا، نماز کے اندر خوبصورتی آئے گی، انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے گرا دے گا، عاجزی اختیار کرے گا، خوف محسوس کرے گا، پھر اس کے بعد انسان کے دل میں جو ہے وہ سکون اور اطمینان آئے گا کہ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، کم از کم اگر یہ احساس نہیں ہو سکتا تو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو خود بخود جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ خشوع آ جاتا ہے۔ حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خشوع کی اہمیت کو جو ہے وہ اس طرح واضح کرتے تھے کہ یہ احسان کا درجہ ایمان کا جو ہے وہ لب ہے، یہی ایمان کا کمال ہے اور یہی ایمان کی جو ہے وہ روح ہے، کہ جب انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے وہ اسے اندازہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کے جو ہے وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اپنے رب کی جو ہے وہ محبت آ جاتی ہے، تو انسان کو یہ کیفیت میسر آ جاتی ہے کہ پھر انسان کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ خشوع آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجز کر دیتا ہے، وہ جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے، اور پھر اپنے سکون اور اطمینان سے اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت سے جو سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا، یہاں تک کہ تمہیں خشوع اختیار کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جب نماز سے فارغ ہوگا تو کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ اور کسی کو اس کی نماز کا 8واں حصہ اور کسی کو اس کی نماز کا 7واں حصہ، کسی کو 6واں اور کسی کو 5واں، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو آدھی نماز کا جو ہے وہ ثواب ملے گا، یعنی نماز پڑھیں گے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو پورا نہیں ملے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ان کی نمازوں کے رکوع، ان کی نمازوں کے قیام اور ان کی نمازوں کی جو ہے وہ سجدے جو ہوں گے وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اور ایسی نمازوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک بھوکے انسان کو ایک کھجور جو ہے وہ کفایت نہیں کرتی، اسی طرح ایسی نماز جو ہے وہ انسان کی بخشش کے لیے کفایت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازوں سے جو ہے وہ بچائے جو کہ ہم پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں اور پھر جب حساب کتاب کا وقت ہو اور ہماری نمازیں جو ہے وہ قبول نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان کی نمازیں کیسی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بے چینی کی حالت ہوتی ہے، بے چین کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بالوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، رکوع ہوتا ہے تو وہ جلدی اور بے چینی کا ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے تو وہ بے چینی کا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کو اپنے دل کا سکون کہتے تھے، اور آج ہم دیکھیں کہ کیا واقعی وہ نماز ہمارے دلوں کا سکون ہے؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ بلال آپ اذان کہیے تاکہ کچھ سکون جو ہے وہ مل جائے، یعنی کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ اور آج کے مسلمان جو ہیں وہ نماز کو سکون نہیں بلکہ ایک بوجھ سمجھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی نماز کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی نماز میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ سکون محسوس کرتے تھے، قیام لمبا کرتے تھے، رکوع جو ہے وہ سکون سے کرتے تھے، پھر رکوع کے بعد جب اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے وہ سکون سے کھڑے ہوتے تھے، اطمینان سے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھول گئے ہیں شاید، یعنی رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد جب سجدہ کرتے تھے سجدہ سکون سے اطمینان سے کرتے تھے، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتے تھے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو تھے وہ اٹھ کر تسلی سے بیٹھتے تھے، پھر دوسرا سجدہ جو تھے وہ کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھ کر ہم سب اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ سکون والی نمازیں ہیں، اطمینان والی نمازیں ہیں یا پھر بے چینی والی نمازیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نماز ایسے پڑھو کہ تم آخری نماز پڑھ رہے ہو، اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے، اور جو اللہ کے پاس ہے اس پر یقین کرو اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی نماز کو ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو ہم دیکھیں یہ حکم صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو تو چاہیے کہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف مت اٹھائے، اگر وہ اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ اس کی توجہ کو دور کرتا ہے، اس کی توجہ کو ہٹاتا ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اچک کر نہ لے جائے۔ تو سنت سے کیا ثابت ہے کہ ہم اپنی نظروں کو اپنے سجدے کی جگہ پر جو ہے وہ ٹکا کر رکھیں۔ اگر ہم اپنی نظروں کو سجدے کے اوپر جما دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں میں بہت زیادہ خشوع جو ہے وہ آئے گا، اور پھر خشوع اختیار کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے، ان کو تکلیفوں سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر اپنا فضل کرتے ہیں جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو، خشوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، اور خشوع کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے کہ جو انسان خشوع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ بخشش کریں گے۔ عبادہ بن سامت روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں، جو بندہ ان کو وقت پر پڑھتا ہے
وضو مکمل کرتا ہے، رکوع مکمل کرتا ہے اور خشوع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کو ضرور بخش دیں گے. اور جو یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو جو ہے وہ سزا دے. تو خشوع جو ہے وہ کیا ہے؟ اجر عظیم کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے جو کہ خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور خشوع اختیار کرنے والا جو ہے وہ افضل ترین انسان ہے. حضرت سفیان کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جو کہ علم حاصل کرے اور پھر اس علم جو علم حاصل کرے اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ جو پڑھتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو کہ وہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اندر خشوع ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خشوع جو ہے وہ عطا کر. اور خشوع جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بشارتوں کا سبب ہے، خوشخبری کا باعث ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں داخلے کا سبب ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اپنے چہرے اور دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خشوع احسان کرنے والوں سے راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر نماز کے ساتھ انسان کے اندر جو ہے وہ ایسا سکون، ایسی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ہر قسم کی نیگیٹو سوچ سے، ہر قسم کی حرکت سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ خشوع جو ہے وہ ہماری باقی جو ہماری روزمرہ زندگی ہے اور جو ہمارے باقی معاملات ہیں ان پر بھی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. یعنی جیسے نماز میں دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اسی طرح نماز کے بعد زندگی کے جو معاملات پیش آتے ہیں، جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ اس کی عملی زندگی میں بھی یہ چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کی شخصیت پہ جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے. اور پھر اس جو سورہ مومنون کی جو میں نے آپ کو آیات بتائی تھیں، قد افلح المؤمنون، کہ اس میں جو ہے پہلی 11 آیات میں مومنوں کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی ہیں، لیکن جب سب سے پہلے جو ہے وہ خشوع کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ الذین صلاتہم خاشعون، خشوع کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ کامیاب ہوگے وہ مومن جن کی نمازوں میں جو ہے وہ جنہوں نے خشوع اختیار کیا، جن کی نمازوں میں جو ہے وہ خشوع ہے. اس لیے کہ اگر خشوع پیدا ہو جاتا ہے انسان کی اندر، انسان کی نمازوں میں، تو باقی جتنی بھی صفات بتائی گئی ہیں نا ان 11 آیتوں میں، وہ انسان کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی اگر ایک انسان نماز کے اندر خاشع ہے، خشوع اختیار کرنے والا ہے، تو عملی زندگی میں جتنی بھی اس کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ بچنے کی صلاحیت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اگر انسان کے اندر خشوع ہے تو پھر اگلی صفت جو بتائی گئی کہ عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے جو ہے وہ اراض کرے گا. تو جب انسان کے اندر خشوع ہوگا تو وہ خود بخود لغو باتوں سے جو ہے وہ اراض کرے گا. اگر انسان کے اندر خشوع ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو وہ پھر زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا. اور جب انسان کے اندر خشوع ہوگا تو چاہے معاشرے کے اندر جتنی مرضی بے حیائی پھیلی ہوئی کیوں نہ ہو، ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حلال قرار دیا ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ جم کر رہے گا. پھر اگر انسان کے اندر خشوع ہو جائے گا، رب کا ڈر ہو جائے گا، تو وہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون ہوگا، وہ اپنی امانتوں کی جو ہے وہ نگرانی کرنے والے ہوں گے، اپنی امانت اور اپنے عہد کی جو ہے وہ نگرانی کرنے والے ہوں گے. اور یہ امانت جو ہوگی وہ صرف مال کی خیانت نہیں ہو سکتی، وہ نگاہوں کی امانت بھی ہو سکتی ہے. نگاہوں کی خیانت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے گا. باتوں کی، گفتگو کی امانت جو ہے وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اگر اس سے کوئی مشورہ کی لیا جائے گا اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا. اپنے کام میں جو ہے وہ خیانت نہیں کرے گا.
اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہی لوگ جو ہوں گے اعلیٰ صلواتہم یحافظون ہوں گے، ان ساری باتوں میں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ خود بخود ان کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ آ جائے گا، اور وہ اپنی نمازوں کی، یہاں پر صلواتہم کا لفظ آیا مطلب جمع کی بات ہوئی، ساری نمازوں کی وہ حفاظت کرنے والے ہوں گے، یعنی صرف خشوع ہی نہیں بلکہ نماز کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان سب کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، ان سب کے بارے میں وہ جو ہے وہ ہوگا، وہ سوچنے والا ہوگا۔ تو نماز کا یہ خشوع ہماری زندگی میں بھی بامقصد ہونے میں مددگار ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ جتنی بھی ہم قرآن بھی پڑھنے والے ہیں، ہم درسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، دورہ تفسیر میں بھی ہم سنتے ہیں، قرآن کا پورا ایک دورہ ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نماز کی اہمیت بتائی ہے اور جتنا تاکید بار بار جو ہے وہ نماز کی ہے، اتنی یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے برتی ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں برتی کی۔ مطلب اگر ہماری نماز گئی تو دین کا ستون گر گیا۔ نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ ستون ہے نا، دین کا ستون ہے، تو وہ دین جو ہماری حفاظت کے لیے ہے، اس کا سرا ہم سے اگر چھوٹ گیا تو اس سے جو ہے وہ ہماری باقی چیزیں جو ہوں گی وہ چھوٹ جائیں گی۔ یعنی جو بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، اس کا دنیا میں بھی خسارہ ہو جائے گا، اس کا آخرت میں بھی خسارہ ہو جائے گا۔ قرآن میں ہم نے کئی مقامات پہ پڑھا نا کہ قام الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، تو اسلام جو ہے یہ ستون ہے، جو نماز ہے وہ اسلام کا ستون ہے، اپنی جگہ سے ہم اس کو ہلا نہیں سکتے ستون کو۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا گھر ہے نا، تو اس کا چھت جو ہے وہ ستون کے اوپر کھڑا ہے، ستون کے اوپر جو ہے وہ چھت قائم ہوئی ہوئی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ گھر کے اندر مختلف چیزیں، بیڈ بھی ہیں، صوفہ بھی ہے، ٹیبل بھی ہے، فریج بھی ہیں، اور بھی باقی ڈھیر سارا سامان ہے۔ باقی جتنا بھی سامان ہے ہم اس سب کو اپنی اپنی مرضی سے ہلا کے ایک دوسری جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ ایون اگر ہم کوئی کمرہ بھی بدلنا چاہیں، اگر کوئی بیڈ روم ہے اس کو ہم چینج کر کے ڈرائنگ روم بنانا چاہیں، یا کچھ بھی ہم مجلس اس کو کچھ بھی بنانا چاہیں، تو وہ ہم آرام سے جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، ایک کمرے کی چیزیں دوسرے کمرے میں بھی ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کے جو ستون ہیں، کیا ہم ان کی جگہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم ستون کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو گھر کی چھت جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو یہ ہے اقام الصلاۃ، یعنی نماز کو ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ یہ نماز جو ہے وہ ستون ہے۔ ہم باقی روزمرہ کاموں کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اپنے روٹین کے کاموں کا ٹائم جو ہے وہ ہم بدل سکتے ہیں، لیکن نماز کے ٹائم کو ہم نہیں بدل سکتے، اس کو جو ہے وہ ماں کے پیچھے نہیں کر سکتے۔ نماز کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہے۔ اگر دین کو قائم رہنا ہے تو ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جب نماز قائم ہو جائے گی تو نماز کی حفاظت ہو جائے گی، اور جب نماز کی حفاظت ہوگی تو اس نماز میں جو ہے وہ خشوع آئے گا، اور جب خشوع آ جائے گا تو قد فلاح جو ہے وہ ہو جائے گی، کامیابی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ پھر انسان کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، اور پھر جب اس دنیا سے وہ انسان رخصت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا حکم ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے۔ اور پھر کون سی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کون سی جنت ہوگی اور کون جائے گا جنت میں؟ وہ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں گے، اور اس خشوع اور یہ خشوع جو ہوگا وہ ان کی باقی زندگی کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ وہ لوگ باتوں سے بچیں گے، وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی امانتوں کی حفاظت کریں گے، اپنے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اور یہی پھر لوگ ہوں گے ہم الوارثون۔ اور کس جگہ کے وارث ہوں گے یہ لوگ؟ فردوس ہم فیہا خالدون، اعلیٰ جنت کے، جنت الفردوس کے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں جو ہے وہ شامل کرے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ بار بار اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، خوشی میں اپنے دل کا جائزہ لیں، غم میں اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جو ہے وہ محاسبہ کریں، اپنی نمازوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم دیکھیں، اپنی جو بھی ہماری کوشش ہے
اگر ہم نے آج کسی ایک چیز کو جو ہے وہ اپنایا ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنی نماز میں خشوع لانے کے لیے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ استقامت کریں، اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو جو ہے وہ سکون دیں۔ جب ہمارا ذہن جو ہے وہ سکون میں ہوگا، ہمارا ذہن جو ہے وہ منتشر نہیں ہوگا، تو ہماری نماز کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا فوکس ہوگا، اور ہماری نظریں جو ہوں گی وہ سجدے کی جگہ پر قائم رہیں گی، اور ہماری جو محنت ہوگی، ہمارے دنیاوی خیالوں سے ہمارا ذہن جو ہے وہ خالی ہوگا، ہم شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع لے کر آنا، اور یہ نمازوں میں خشوع جو ہوگا پھر انشاءاللہ تعالی ہماری باقی زندگی کے اوپر بھی جو ہے اس کا بہترین اثر پڑے گا۔ اور جو اپنے نفس کے ساتھ انسان نے یہ جہاد کرنا ہے نا، تو جہاد کا جو ہوگا وہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے، جو سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات ہوتی ہے۔ اپنی ذات کا جہاد یعنی نفس امارہ کو کنٹرول کرنا، اور نماز جو ہے وہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو تو خشوع آ جاتا ہے، پھر اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کی باتوں میں جو ہے وہ مشکل ہوگا تو خشوع آنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نماز میں تخفیف تو کرتا ہے، لیکن سجدے رکوع میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا رکوع، ہمارا قیام، ہمارے سجدے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، مکمل ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ نماز سکھائی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے خلاد بن رافع، وہ جلدی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ارجعی فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ جو ہیں وہ واپس لوٹ کر جائیں، آپ نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ جلدی نماز پڑھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی کہ آپ جو ہے وہ ارجعی فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ جو ہے وہ واپس لوٹ کر جائیں اور نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ نماز سکھائی کہ قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، کہ قیام بھی ہمارا جو ہو وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو، رکوع بھی ہمارا سکون اور اطمینان سے ہو، سجدہ بھی جو ہے وہ ہمارا اطمینان اور سکون سے ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے نمازوں میں قیام بھی سکون سے کریں، ہمارے جسم کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اور جب ہم رکوع کریں تو جب تک ہمارا ہلنا جو ہے وہ بند نہ ہو، ہم سکون سے جو ہے وہ رکوع کریں، پھر اس کے بعد رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو بھی ہمارا سکون اطمینان ہو، سجدہ بھی سکون اور اطمینان سے ہو۔ ایسی نمازیں جو ہوں گی وہ قبول ہوں گی، کیونکہ ایسی نمازیں جن کا رکوع اور جن کا سجدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، سلسلہ صحیحہ کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 60 سال زندگی گزار کر آئے گا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کی ایک نماز بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس کے رکوع جو ہوں گے وہ مکمل نہیں ہوں گے، اس کا سجدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، تو اس کی 60 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے کہ جو جب ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو ہماری پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ہماری پوری زندگی کی جو کوشش ہے، جو نمازیں ہیں، جو عبادت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہوں۔ پھر یہ خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ انسان کو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ انسان کے اندر جو ہے وہ خشوع پیدا ہوگا۔ جو قصہ میں نے آپ کو بتایا علی بن حسین رضی اللہ کا رحمۃ اللہ کا، کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا تھا، ان کے جسم میں جو ہے وہ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور پوچھنے پہ بتایا گیا کہ جس رب کے سامنے ہم کھڑے ہونے جو ہے وہ میں جا رہا ہوں، تو اس کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ میری یہ حالت ہوتی ہے۔ اور اگر دل کی سختی نہیں ہوگی، دل نرم ہوں گے، تو انسان کے اندر جو ہے وہ خشوع پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو تمہارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ اور انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا تو انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، دل کی نرمی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اور دل میں نرمی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے وہ خشوع اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ اور جو انسان اپنی ذمہ داریوں سے اعراض کرتا ہے اس کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہود کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ سخت کر دیا۔
کیوں کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی تھی اور ان حصوں کو چھوڑ دیا تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو بلا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتا ہے، تو وہ دل کی سختی کا سبب بن جاتے ہیں. اور اسی طرح اسی کے برعکس جو بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو قبول کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو وہ انسان کی دل کی نرمی کا سبب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے وہ خشوع پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح کثرت کلام سے بچنے کے لیے اگر بچا جائے، زیادہ کلام سے، کثرت کلام سے جو ہے وہ بچنا ہے. اگر جو کوئی کثرت کلام سے بچے گا تو وہ دل میں نرمی کا سبب ہوگا، خشوع، اس سے جو ہے وہ خشوع پیدا ہوگا، کیونکہ زیادہ باتیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں اور سخت دل والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں دلوں کو جو ہے وہ نرم کرتی ہیں، قرآن کی باتیں دلوں کو جو ہے وہ نرم کرتی ہیں. ہم زیادہ اگر بات کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن کی جو ہے دین کی بات کریں. اس کے علاوہ زیادہ باتوں سے جو ہے وہ انسان پرہیز کرے، کیونکہ زیادہ باتیں جو ہے وہ انسان کے دل کی سختی کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں. ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا دل بہت سخت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، مساکین کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، یعنی ان کی سرپرستی کرو، ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ تم پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو جو ہے وہ نرم کر دیں گے. اور پھر جب دل نرم ہوگا تو انسان کے اندر جو ہے وہ خشوع پیدا ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ اچھا اخلاق بھی انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد موت کی یاد جو ہے وہ دل کو نرم کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ابراہیم بن ادہم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد اطاعت نہ کرے تو جو اطاعت نہیں کرتا تو خشوع جو ہے وہ نہیں آتا. قرآن پڑھیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں تو اس سے خشوع جو ہے وہ نہیں آتا. شیطان کو انسان پہچان لے لیکن پھر بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ چلے تو وہ خشوع سے جو ہے وہ اس کا دل خالی ہو جاتا ہے. پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو کوئی ان کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کا دل جو ہے وہ خشوع سے خالی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع کی نعمت سے نواز دے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رفاقت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز جو ہے وہ اپنا دیدار کا مستحق بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.